اسلام میں بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کلچر جو ہے یہ اس کی کہاں تک گنجائش ہے اور کیسا ہے؟ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اب اندازہ لگائیں، مومنین کو اے محبوب فرما دیجئے کہ اپنی آنکھیں بھی نیچی رکھیں، یعنی حیا کا عالم یہ ہے اسلام کے اندر کہ حالانکہ کوئی بے حیائی کو وہ نہیں دیکھ رہا، عام حالات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ عام حالت میں بھی اسلام والے مومن مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، عام حالت میں بھی، جس میں آپ کے سامنے باپردہ لوگ بیٹھے ہیں تو بے پردگی جہاں پر ہو، جہاں پہ ننگے لوگ بیٹھے ہوں، ننگی عورتیں بیٹھی ہوں، تو وہاں پر نظریں نیچی رکھنا، حیا کا کس طرح کا معیار کو قائم رکھنا ضروری ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر کی گنجائش کہاں مل رہی؟ جو اسلام آپ کو عام نارمل حالات کے اندر، جس میں آپ کے سامنے مرد بیٹھا ہے، وہ بھی کورڈ بیٹھا ہے، اپنی آنکھیں نظریں نیچی کرنے کا فرما رہا ہے، تو وہ عورت کے سامنے بیٹھ کر اس سے بات چیت کرنا، اس سے چیٹنگ کرنا، اس کو پھر ڈیٹ پہ لے جانا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہی کلچر ہے نا، اسے ڈیٹ کے لیے لے جانا، اسے کھانا کھلانا یا اس سے کھانا، اس سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور بعض اوقات معاذ اللہ یہ ہنسی مذاق اس چیز میں چینج ہو جاتا ہے، زنا کے اندر بدل جاتا ہے، تو اس کی گنجائش تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہاں اتنی بات ہے، بعض لوگ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس سے شادی کرنی ہو اسے ہی اگر گرل فرینڈ بنا لیا ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں وہ میرے لائق ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گنجائش نکلتی ہے تو یاد رکھیں کہ لائق ہے یا نہیں ہے یہ آپ اپنی عورتوں کے ذریعے چیک کروائیں۔ آپ کون ہوتے ہیں چیک کرنے والے وہ آپ کے لائق؟ اگر آپ 2-4 دن 4-5 دن اس کے ساتھ رہ بھی لیتے ہیں تب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ عورتیں عورتوں کو زیادہ آپ سے جانتی ہیں۔ آپ نے کوئی سائیکولوجی میں ماسٹر ڈگری نہیں حاصل کی ہوئی کہ آپ بندے کو دیکھ کے ہی پہچان لیں، عورت کو دیکھ کے اس کی ساری نفسیات پڑھ لیں اور آپ جان لیں، اور 2-4 دنوں کے اندر ہی، لہذا 2-4 دنوں میں اس کے ساتھ رہنے کا بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی عورتوں کے ذریعے اس کی عادات معلوم کیجئے، اچھے خاندان میں شادی کیجئے جس کی عادتیں اچھی ہوں، جو اچھی پڑھی لکھی ہو، جو تہذیب اور تمدن کو جانتی ہو، اسلامی کلچر سے واقف ہو، قرآن اور سنت میں وہ احکام زوج کو جانتی ہو، شوہر کے احکام کو جانتی ہو۔ اگر ایسی عورت آپ کو ملتی ہے تو آپ شادی کر لیں، اس سے آپ نے اس سے پہلے ڈیٹنگ کے لیے کیوں لے کے جانا ہے اسے؟ یہ کلچر جو اس سے پہلے آپ شادی سے پہلے کرنا چاہتے ہیں، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا، یا اس کی کوئی یعنی کسی بھی کیٹیگری کے اندر یہ نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو چاہیے وہ عورتوں کے ذریعے اس سے معلوم کرو۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی عورت نہیں، آپ اکیلے ہی دنیا میں نازل ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کوئی بہن نہیں ہے، میں کس کو بھیجوں، تو ٹھیک ہے، اس کی صورت یہ بن سکتی ہے، اگر آپ نے چیک ہی کرنا ہے، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ بولتی ہے، گونگی تو نہیں ہے، تو اسے 1-2 بات کر کے دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسے بولتی ہے، اور اسے ایک نظر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ جو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو یا اس روایت کو یا اس قول کو لوگ لے کر اتنا ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ایک نظر نہیں 1000 نظروں میں بھی ان کا دل نہیں بھرتا، 1000 نظریں بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر بھی دل نہیں بھرتا، پھر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو لہٰذا دیکھنے کی بجائے ایک اس سے گلے ملنا، اب گلے ملنے سے یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی آپ اتنی زیادہ فحاشی کو اسلام بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کو کیا بعض اوقات لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، تو آگے ہم اگر اس کا جواب دیں تو آگے سے وہ کراس کوشچن کرتے ہیں، اچھا یار یہ اتنی بھی گنجائش نہیں، اتنی، یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم فحاشی کو اسلام کا نام دے دیں تب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے جی بالکل مفتی صاحب نے ہمارے لیے بہت اچھا دروازہ کھول دیا ہے۔ جیسے وہ بھائی صاحب نے سوال کیا، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، کہ آپ جیسے بڑے علماء نے کوئی دروازے کھولے ہوں گے چھوٹی داڑھی والوں کے لیے۔ بھائی یاد رکھیں کہ علماء کا کام شریعت بتانا ہے، فحاشی یا اس طرح کے ناجائز دروازے کھولنے کا کام علماء سے مت لیجئے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، نام چپ کر کے شریعت بتانا ہے، اور شریعت آپ تک صحیح اور سلامت جو ہے قرآن و سنت کے حکام کو پہنچانا ان کی ذمہ داری۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اس پر ہے، کل قیامت میں قبر میں اس نے اپنا امتحان دینا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم فحاشی کو اسلام قرار نہیں دے سکتے، ہم اس میں معذرت کرتے ہیں، وی آر ویری سوری کہ ہم فحاشی کو اسلام، لہذا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے، جو بھی کچھ اس میں ہوتا ہے یہ بالکل ناجائز ہوتا ہے۔ ہاں ایک نظر عورت کو جس سے آپ نے واقعی شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اسے دیکھنے کی گنجائش ہے، اس سے کچھ بات بھی آپ کر سکتے ہیں، اس اندازہ لگانے کے لیے
کہ اس کا بولنا کیسا ہے، اور اگر آپ نے اس کی ایجوکیشن چیک کرنی ہے تو وہ کسی عورت کو بھیج کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اویلیبل نہیں تو خود اس کے ساتھ میٹ ایسی جگہ پہ ملاقات کریں جہاں اس کے محارم بیٹھے ہوں، تاکہ آپ اور اس کی خلوت نہ پائی جائے۔ خلوت مطلب آپ اور وہ اکیلے نہ ہو، کیوں حدیث پاک میں آیا جب عورت اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو اس میں ضرور ذہن جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے اور باتوں میں لچک آتی ہے۔ جب باتوں میں لچک آتی ہے تو پہلے تکلفات ہوتے ہیں، آپ اور میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں تکلفات جو ہیں پھٹ جاتے ہیں اور فحاشی کی طرف گفتگو چلی جاتی ہے، لہٰذا اس کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اس رستے پر چلائے جو صراط مستقیم ہے، جو قرآن کا رستہ ہے اور سنت کا رستہ ہے۔